بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرابع المنادی، چوتھی جگہ منادی ہے۔ وہو اسم، اور وہ ایسا اسم ہے مدعو بحرف النداء لفظا، جس کو پکارا گیا ہو حرف ندا لفظی کے ساتھ، نحو یا عبد اللہ، جیسے اے عبداللہ، اے ادعو عبد اللہ، یعنی میں پکارتا ہوں عبداللہ کو۔ وحرف النداء قائم مقام ادعو، اور حرف ندا قائم مقام ہوتا ہے ادعو کے۔ وحروف النداء، اور حروف ندا خمسۃ، پانچ ہیں، یا ایا حیا اے اور حمزہ مفتوحہ۔ وقد یحذف، اور کبھی حذف کر دیا جاتا ہے حرف النداء لفظاً، حرف ندا کو لفظوں سے، جیسے یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس سے اعراض کرو۔ چوتھی جگہ قیاسی کہ جہاں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، وہ منادی ہے۔ منادی ایسا اسم کو کہتے ہیں جس کو حرف ندا لفظی کے ذریعے پکارا گیا ہو، جیسے یا عبد اللہ، اس میں عبداللہ منادی ہے، اس کو یا حرف ندا لفظی سے پکارا گیا۔ اصل میں ہے ادعو عبد اللہ، میں پکارتا ہوں عبداللہ کو، تو یہاں پر یا حرف ندا ادعو کے قائم مقام ہے۔ چوتھی جگہ قیاسی جہاں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، منادی ہے۔ منادی ایسے اسم کو کہتے ہیں جس کو حرف ندا لفظی سے پکارا گیا ہو، جیسے یا عبداللہ۔ یہ یا عبداللہ میں عبداللہ منادی ہے جس کو یا حرف ندا لفظی سے پکارا گیا ہے، اس کا معنی ہے ادعو عبداللہ، میں عبداللہ کو پکارتا ہوں۔ یہاں پر یا ادعو کے قائم مقام ہے۔ اور بتایا کہ حروف ندا پانچ ہیں، یا ایا حیا اے اور حمزہ مفتوحہ۔ یا ایا منادی قریب کے لیے، حیا اور اے یہ منادی بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور حمزہ مفتوحہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حروف ندا پانچ ہیں، یا ایا حیا اے اور حمزہ مفتوحہ۔ وقد یحذف، کبھی حرف ندا کو لفظوں سے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے یوسف اعرض عن ھذا، اصل میں ہے یا یوسف اعرض عن ھذا، یا کو لفظوں سے حذف کر دیا گیا۔ وعلم، اور جان تو، ان المنادی علی اقسام، منادی کئی قسموں پر ہے۔ فإن كان مفردا معرفة، پس اگر مفرد معرفہ ہو، یبنى علی علامت الرفع، مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر، کالضمۃ ونحوها، جیسے ضمہ اور اس کی مثل، نحو جیسے یا زید اور یا رجل، یا زیدان اور یا زیدون۔ منادی کی قسمیں بیان کی۔ منادی کی چار قسمیں ہیں: مبنی علی علامت الرفع، منادی معرب مجرور، مبنی بر فتح، اور منادی معرب منصوب۔ منادی کی چار قسمیں ہیں: مبنی علی علامت الرفع، منادی معرب مجرور، مبنی بر فتح، اور منادی معرب منصوب۔ مبنی علی علامت الرفع تب ہوتا ہے جب منادی مفرد معرفہ ہو، تو علامت رفع پر مبنی ہونے کی کئی صورتیں ہیں: ضمہ، الف اور واو۔ ضمہ کی مثال یا زید یا رجل، اور الف کی مثال یا زیدان، اور واو کی مثال یا زیدون۔ منادی مبنی علی علامت الرفع تب ہوتا ہے جب کو منادی مفرد معرفہ ہو، اور علامت رفع پر مبنی ہونے کی تین صورتیں ہیں: ضمہ، الف اور واو۔ ضمہ کی مثال یا زید یا رجل، الف کی مثال یا زیدان، اور واو کی مثال یا زیدون۔ آگے ویخفض، اور مجرور ہوتا ہے بلام الاستغاثۃ، لام استغاثہ کے ساتھ، جیسے یا لزید۔ دوسری قسم منادی معرب مجرور اس وقت ہوتا ہے جب اس پر لام استغاثہ داخل ہو۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ استغاثہ کا معنی ہے فریاد کرنا، فریاد کرنے والے کو مستغیث، اور جس کے لیے فریاد کی جائے اس کو مستغاث لہو، اور جس سے فریاد کی جائے اس کو مستغاث کہتے ہیں۔ اور لام استغاثہ مستغاث پر داخل ہوتا ہے، جیسے یا لزید۔ منادی معرب مجرور اس وقت ہوتا ہے جب اس پر لام استغاثہ داخل ہو، جیسے یا لزید۔ وضاحت یہ ہے کہ استغاثہ کا معنی فریاد کرنا، فریاد کرنے والے کو مستغیث، اور جس سے فریاد کی جائے اس کو مستغاث، اور جس کے لیے فریاد کی جائے اس کو مستغاث لہو کہتے ہیں۔ لام استغاثہ مستغاث پر داخل ہوتا ہے۔ ویفتح، اور منادی مفتوح ہوتا ہے بالحاق الفها، الف استغاثہ کے لاحق ہونے کے ساتھ، نحو جیسے یا زیدہ۔ تیسری قسم منادی مبنی بر فتح کو بیان کیا کہ منادی مبنی بر فتح تب ہوتا ہے جب کہ اس کے ساتھ الف استغاثہ کا لاحق ہو جائے، یعنی الف اس کے آخر میں آ جائے، جیسے یا زیدہ۔
منادہ مبنی بر فتح تب ہوتا ہے جب کہ اس کے آخر میں الف استغاثہ داخل ہو جائے، جیسے یا زیدہ ہو، اس پہ زید کے آخر میں الف استغاثہ کا لاحق ہو گیا۔ آگے وَيُنْصَبُ اور منصوب ہوتا ہے ان کان مضافاً اگر مضاف ہو، نحو یا عبد اللہ ہے جیسے اے عبداللہ، اور مشابہاً للمضاف یا مشابہ مضاف ہو جیسے یا طالعاً جبلاً اے پہاڑ پر چڑھنے والے، او نکرۃ غیر معینۃ یا نکرہ غیر معینہ ہو کقول الاعمیٰ جیسے کہ نابینا کا قول یا رجلاً خذ بیدی اے مرد میرا ہاتھ پکڑ لو۔ چوتھی قسم منادہ کی معرب منصوب اس وقت ہوتا ہے جب وہ مضاف منادہ مضاف ہو، شبہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معینہ ہو۔ مضاف ہو جیسے یا عبداللہ، اس میں عبد اللہ کی طرف مضاف ہے، عبداللہ منادہ مضاف ہے تو اسی وجہ سے منصوب ہے۔ مشابہ مضاف ہو یعنی اس کا معنی وہ مضاف کے مشابہ ہو، جس طرح مضاف اپنے معنی کے سمجھنے کے لیے مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی معنی کے سمجھنے کے لیے دوسرے لفظ کا محتاج ہو، جیسے یا طالعاً جبلاً اے پہاڑ پر چڑھنے والے۔ طالعاً شبہ مضاف ہے، اسی وجہ سے منصوب ہے۔ اور نکرہ غیر معینہ ہو جیسے نابینا کا قول یا رجلاً خذ بیدی اے مرد میرا ہاتھ پکڑ لے، رجلاً نکرہ غیر معینہ ہے۔ منادہ معرب منصوب تب ہوتا ہے جبکہ تین باتوں میں سے ایک بات ہو، مضاف ہو، شبہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معینہ ہو۔ مضاف ہو جیسے یا عبد اللہ، یہاں پر عبد اللہ منادہ مضاف ہے اسی وجہ سے منصوب ہے۔ مشابہ مضاف ہو یعنی جس طرح مضاف اپنے معنی کے سمجھنے میں مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح یہ منادہ بھی اپنے معنی کے سمجھنے میں دوسرے لفظ کا محتاج ہو، جیسے یا طالعاً جبلاً اے پہاڑ پر چڑھنے والے۔ یہاں پر طالعاً مشابہ مضاف ہے، اسی وجہ سے منصوب ہے۔ اور نکرہ غیر معینہ ہو جیسے نابینا کا قول یا رجلاً خذ بیدی اے مرد میرا ہاتھ پکڑ لے، یہاں پر رجلاً منادہ ہے اور یہ نکرہ غیر معینہ ہے۔ آگے وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ اور اگر ہو وہ معرف باللام، قیلا تو کہا جائے گا یا ایھا الرجل اے مرد، یا ایتھا المرأۃ اے عورت۔ اگر منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایٌ یا ایتن کا فاصلہ ضروری ہے۔ ایٌ ہا اور ایٌ یا ایتن کا فاصلہ ضروری ہے۔ منادہ مذکر ہو تو فاصلہ ایٌ اور ہا کا ہوگا، ایھا کا ہوگا، جیسے یا ایھا الرجل۔ منادہ مؤنث ہو تو فاصلہ ایتھا کا ہوگا، جیسے یا ایتھا المرأۃ۔ اگر منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایٌ یا ایتن کا ہا کے ساتھ فاصلہ ضروری ہے، یعنی یوں کہیں ایھا یا ایتھا کا فاصلہ ضروری ہے۔ اگر منادہ مذکر ہو تو فاصلہ ایھا کا ہوگا، جیسے یا ایھا الرجل۔ منادہ مؤنث ہو تو فاصلہ ایتھا کا ہوگا، جیسے یا ایتھا المرأۃ۔ وَيَجُوزُ اور جائز ہے ترخیم المنادہ منادہ کی ترخیم، وَهُوَ حذف فی آخرہ اور وہ حذف کرنا ہے اس کے آخر میں، للتخفیف تخفیف کے لیے، کما تقولو جیسا کہ تم کہو گے، مالک میں یا مالو، اور منصور میں یا منسو، اور عثمان میں یا عثمو۔ ترخیم کا مطلب ہوتا ہے، منادہ میں ترخیم جائز ہے۔ ترخیم کا مطلب ہوتا ہے منادہ کے آخر میں تخفیف کی غرض سے حذف کر دینا، خواہ وہ حذف ایک حرف کا ہو یا دو حرفوں کا ہو۔ ایک حرف کا ہو جیسے یا مالکو میں یا مالو کہنا، اور دو حرفوں کا ہو جیسے یا منصور میں یا منسو، یا عثمانوں میں یا عثمو کہنا، آخری دو حرف ہٹا دیے گئے۔ منادہ میں ترخیم جائز ہے۔ ترخیم کا مطلب تخفیف کی غرض سے منادہ کے آخر میں حذف کرنا، خواہ یہ حذف ایک حرف کا ہو یا دو حرفوں کا ہو۔ ایک حرف کا ہو جیسے یا مالکو میں یا مالو کہنا، کاف کو حذف کر دیا۔ دو حرفوں کا ہو جیسے یا منصور میں یا منسو، یا عثمانوں میں یا عثمو کہنا، یہاں پر دو حرفوں کو آخر سے ہٹا دیا گیا۔ وَيَجُوزُ اور جائز ہے منادہ مرخم کے آخر میں الضم والحرکۃ الاصلیۃ ضمہ اور حرکت اصلیہ، کما تقولو جیسا کہ تم کہو گے، یا حارسو میں یا حارو یا حارے۔ جس منادہ میں ترخیم ہو گئی ہو اس کے آخر میں دو صورتیں جائز ہیں، ضمہ اور حرکت اصلیہ۔
جیسے یا حارسوں میں یا حارو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ضمہ کی مثال، یا حارے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ حرکت اصلیہ کی مثال ہے، پہلے والی جو حرکت تھی۔ جس منادہ میں ترخیم ہو جائے اس میں دو صورتیں جائز ہیں، اس کے آخر میں دو صورتیں جائز ہیں، ضمہ اور حرکت اصلیہ۔ ضمہ کی مثال یا حارسوں میں یا حارو پڑھنا، اور حرکت اصلیہ کی مثال یا حارے پڑھنا۔ را پر آخر میں پہلے کسرہ تھی، اب بھی اس پر کسرہ پڑی۔ آگے وعلم اور جان تو ان یا من حروف النداء، یا حروف ندا میں سے قد تستعمل فی المندوب ایضاً مندوب میں بھی استعمال ہوتی ہے، وہو المتفجع علیہ اور وہ ہے کہ جس پر رنج کیا جائے، بیا او وا یا وا کے ساتھ، کما یقالو جیسا کہ کہا جائے، یا زیدہ اور وا زیدہ۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ حروف ندا میں سے یا مندوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مندوب کہتے ہیں جس پر وا یا کے ساتھ رنج کیا جائے۔ مندوب کا لغوی معنی جس کی خوبیوں کو ذکر کر کے اس پر رویا جائے، اور اصطلاحی معنی جس پر یا وا کے ساتھ رنج کیا جائے، جیسے یا زیدہ ہو اور وا زیدہ ہو۔ حروف ندا میں سے یا یہ مندوب میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مندوب کا لغوی معنی ہوتا ہے جس کی وہ میت کی جس کی خوبیاں ذکر کر کے اس پر رویا جائے، اور اصطلاحی معنی ہے جس پر یا وا کے ساتھ رنج کیا جائے، جیسے یا زیدہ ہو اور وا زیدہ ہو۔ فوا مختصۃ بالمندوب، پس وا مختص ہے مندوب کے ساتھ، ویا مشترکۃ بین النداء والمندوب اور یا مشترک ہے ندا اور مندوب کے درمیان، وحکمہ فی الاعراب اور اس کا حکم اعراب اور بنا میں، مثل حکم المنادی منادی کے حکم کی طرح ہے۔ وا اور یا میں فرق بیان کیا کہ وا صرف مندوب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ یا مندوب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور منادی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مندوب کا حکم معرب اور مبنی ہونے میں منادی کے حکم کی طرح ہے، یعنی اگر مفرد معرفہ ہو، مندوب مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، مضاف یا شبہ مضاف ہو تو یہ منصوب ہوتا ہے۔ وا اور یا میں فرق بیان کیا۔ وا مندوب کے ساتھ خاص ہے، جبکہ یا مندوب میں بھی استعمال ہوتا ہے اور منادی میں بھی۔ باقی مندوب کا حکم اعراب و بنا میں منادی کے حکم کی طرح ہے، یعنی مندوب اگر مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، اور اگر مضاف یا شبہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے۔